YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جس طرح آپ محبت سے، پیار سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے چینل ایسے ہیں کہ جو ہم سے بہت پہلے جن کا آغاز ہوا، ہم سے بہت پہلے ان کا آغاز ہوا، لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارا چینل جو ہے ان سے بہت آگے نکل چکا۔ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں اور محبت ہے کہ ہمارا چینل یہ سمجھیں کہ دن بدن بہتری کی سمجھ جا رہا ہے، اور دن بدن سمجھیں کہ اس کے ویوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبسکرائب اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ ہماری فیملی کے ممبر ہیں، اور ہم جو آ کے آپ سے روز بات کرتے ہیں، آپ ہماری فیملی کے ممبر ہیں اس لیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو واٹس ایپ پہ کریں، ایک سوال کریں گے، اس ایک سوال کا مفت جواب آپ کو یوٹیوب میں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کہیں گے جی نہیں واٹس ایپ پر ہی جواب دے دیں، اگر واٹس ایپ پہ آپ جواب مانگیں گے تو اس کے آپ کو پیسے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ سوال کریں اور یوٹیوب کا انتظار کریں کہ یوٹیوب میں آپ کے سوال کا جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں جس ٹاپک پہ جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ برے خیالات۔ ٹاپک یہ ہے کہ برے خیالات، یعنی ہمارے یہاں بہت سا ایسا ہے کہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگرام دیکھنے والوں میں بھی ہو، اور ہماری جو ٹیم ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں، یا ہمارے جو پیچھے سپورٹر ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے خیال، جن کی سوچ ہمیشہ صحیح بری ہوتی ہے۔ بری سے مراد یہ کہ ان کو خواب اگر آئیں گے تو وہ گندے قسم کے آئیں گے، اور ان کی سوچ جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہر وقت ان کے اوپر یہ سوال رہے گا کہ کس کے ساتھ کیا کرنا اور کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہوتی ہے ان کی تقریباً گندی سوچ، وہاں ان کا یہ فگر بہت کام کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھارے جو زورہ ہے، یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اس طرح سے سوجا ہوا ہوگا، اور یہ سوجا ہوا بھی ہوگا اور بڑا بھی ہوگا۔ ایک تو سوجا ہوا ہوگا، ایک بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے خواب گندے ہوں گے یا کچھ ایسا۔ یہاں سے ایک لکیر جو ہے نا وہ جزیرہ سا بنا کے یہاں سے ایک لکیر نکل کر کمر کے ابھار کی طرف جاتی ہے، یعنی اس طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساتھ میں ہے دماغ کی لکیر، اور یہ ہے دل کی لکیر، یہ ہے لک لین، ٹھیک ہے نا۔ یہ لکیر یہاں سے نکل کر سیدھی ادھر جاتی ہے، کمر کے ابھار چاند کے ابھار کی طرف جاتی ہے۔ تو چاند کے ابھار کی طرف ابھارے زورہ سے، جزیرے سے آغاز کر کے جو لکیر یہاں جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے خیال، سوچ یہ ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، جو عام لوگوں کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کی ضرور ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ خواب بھی اسی طرح کے دیکھتے ہیں، یا وہ جب تنہائی میں ہوں تو وہ ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پورا مکمل کر کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ دیکھیں یہاں سے لکیر آئی ہے، یہاں جو ٹریول وغیرہ کی جو لکیریں ہوتی ہیں وہاں پر آ رہی ہے یہ لکیر، اور اسی میں ایک لکیر اور ہوتی ہے جسے ہم خط عیسیٰ کہتے ہیں، وہ ایک الگ سے لکیر ہوتی ہے نا، وہ ایک الگ لکیر ہوتی ہے۔ اور جو یہاں پر یہ جو اپنا لکیر جا رہی ہے، قسمت کی لکیر، یہ دیکھیں قسمت کی لکیر جو ہے نا وہ یہاں سے یہ کراس کرتی ہوئی اس طرح سے جا رہی ہے، یہ جو برائی ہے یہ قسمت کی لکیر کے لیے بھی پرابلم بنا کے نکل کر سیدھی اس طرف جا رہی ہے، اور دماغ کی لکیر پر بھی سوار ہو کر جا رہی ہے، اور جا رہی ہے اس منزل کی طرف۔ تو یہاں جانا یہ اچھی علامت نہیں ہوتا۔ اگر ایسی علامت خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے کسی دوست عزیز کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ اچھی نہیں ہے، عام لوگوں کی وہ سوچ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ انگلش میں اگر میں بتاؤں تو کہتے ہیں سیکس بہت زیادہ سوار رہتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور کسی بھی معاملے میں وہ گھوم پھر کے اسی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کتابیں پڑھیں گے تو یہ وہی کتابیں پڑھیں گے جن میں اس طرح کی سٹوریاں ہوں گی، اس طرح کی کہانیاں ہوں گی، اور نیٹ پہ اگر بیٹھیں گے تو بھی یہی چیز دیکھیں گے، یہ چیز ان کو بہت زیادہ، اور محفل میں بیٹھیں گے تو وہ اچانک کوئی بات کر رہے ہوں، آپ کسی طرف جا رہے ہیں تو اچانک آپ کو گھما کے دوسری طرف
لے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے پیارے دوستوں، اگر ہاتھ میں ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ حل اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے نہیں بدلی جاتی یا آپ سے نہیں بدلتی تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پابندی سے پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور جب خیال آئے تو آپ تب پڑھ لیں، جب آپ کی سوچ آئے تب پڑھ لیں، جب یہ دیکھیں کہ آپ کا دماغ اس طرف جانے لگا ہے یا آپ اس طرف جانے لگے ہیں تو آپ یہ پابندی سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ سوچ جو نا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور بہت بہتر سوچ یعنی آپ کی بننا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یعنی دنیا جو نا بڑی بارونق ہے اور دنیا میں بہت سی خوشیاں ہیں، بہت سے کام ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں کہ یہی نہیں کہ 24 گھنٹے ہم اسی میں گم رہے ہیں اور اسی طرف مائل رہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ HA110 نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، اور خلا لینے کے بعد کیا میری کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی اور میری زندگی سکون میں رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اول تو کوشش کریں کہ اسی شادی کو چلانے کی کوشش کریں۔ اگر باعث مجبوری نہیں چلتی تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے دوسری شادی کامیاب بھی ہوگی اور بہتر بھی رہے گی انشاءاللہ۔ وقاص جاوید نے سوال کیا ایبٹ آباد سے کہ میری ایک منگنی ٹوٹ گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری آگے کوئی شادی ہونے کا چانس ہے یا نہیں، یا اسی طرح یہ سلسلے ٹوٹتے رہیں گے، کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں، 2 لکیریں ہیں، آپ کی شادیاں 2 ہوں گی، چاہے 2 منگنیاں ہو کر ٹوٹ جائیں پھر بھی شادیاں آپ کی 2 ہوں گی، اور دونوں شادیوں میں کہیں بھی مجھے کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شادی میں آپ ڈیورس دے دیں گے تو دوسری ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں، اور شادی آپ کی اپنوں میں مجھے بہت کم نظر آتی ہے، تقریباً باہر کے لوگوں میں ہوگی، جاننے والوں میں ہوگی یا ملنے ملانے والوں میں ہوگی۔ عظمیٰ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی ارینج میرج ہوئی تھی اور اب میں الگ گھر لے کے رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر مجھے الگ رکھنے پر تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکل ہے۔ یہ بتائیں کہ میرا یہ معاملہ، میری مشکل کب حل ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیر الگ ہے۔ ایسے لوگ کسی کے متحد یا کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ اپنی مرضی کے خود مالک ہوتے ہیں، اور آپ بھی اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ جب چاہیں آپ جا کے باہر رہنا شروع کر دیں، اس میں کوئی نہیں، اور آپ ساری زندگی ہاتھ کی لکیریں الگ الگ ہیں۔ تو ایسے لوگ کسی کے یعنی آس پہ نہیں بیٹھے ہوتے کہ کوئی لا کر ان کو کھلائے گا تو کھائیں گے۔ ایسے لوگ خود محنت کرنا بھی جانتے ہیں اور کامیاب ہونا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں کامیاب ہوں گی، اس کی ٹینشن نہ لیں۔ عابدہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ میری بہن کا ہاتھ ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا شوہر بھی بہت پریشان ہے۔ یہ بتائیں کہ آگے چل کے ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا کہ جس کا علاج نہ ہو، اور ہاں، بیماری اگر ایک ہے نا تو علاج 101 ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی اور ان کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ مریم نے سوال کیا جامشورو سے کہ یہ بتائیں کہ کیا مجھے اپنا مکان مل سکے گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آنے والے وقت میں انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گی تو مکان بھی ملے گا اور جائیداد بننے کے بھی چانس ہیں، لیکن شرط یہ کہ محنت کریں، کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں کام کروں تو کیا کروں، قسمت میری اچھی ہے کہ نہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے اچھی ہے تو وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری قسمت اچھی ہے، خود پیسہ آئے گا۔ تو ایسا نہیں، آپ کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، تب جا کر آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ثنا نے سوال کیا واکنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی لکیر ہے یا نہیں؟ بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 لکیریں موجود ہیں اور 2 سفر آپ کریں گے انشاءاللہ۔ محمد عرفان نے سوال کیا خانیوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل، آپ کی قسمت میں اولاد ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے تو کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے۔ اولاد آپ کی دیر سے ہوگی لیکن انشاءاللہ ہوگی۔ شائنہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری شادی زبردستی کی گئی ہے، میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیا میری ڈیورس ہو سکتی ہے، طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نہ بھی کوشش کریں تو پھر بھی طلاق ہونے کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔
بہرحال کوشش کریں کہ طلاق نہ ہی ہو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور رہی بات قسمت کی تو قسمت اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر ہے۔ صوفیہ نے سوال کیا ہے نامعلوم جگہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میرا شوہر کیسا ہوگا۔ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور آپ کا شوہر انشاءاللہ العزیز اچھا اور بہتر ہوگا، اور آپ کی اپنی ذاتی لک بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہے۔ مسز شاہ نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت میں 4 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں، اور 4 اولادیں آپ کی ہوں گی، اور اولادیں بھی خوشبخت ہوں گی، اور آپ کی آنے والی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہتر اور اچھی رہے گی۔ ماریہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری وٹے سٹے کی شادی تھی، میری بابی نے خلا لے لی ہے اور میں 3 سال سے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے میری زندگی کیسے ہوگی، آگے یہ شادی کا سلسلہ چلے گا یا ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں شادی کی پوزیشن تو ہاتھ کی لکیروں سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آگے چلے گی۔ بہرحال دوسری شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور دوسری شادی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی، اور وٹے سٹے کی شادی کا عموماً یہی انجام ہوتا ہے۔ انمتا عرفان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی، اور اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ آپ کی شادی غیروں میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز اچھی اور بہتر ہوگی۔ عثمان نے سوال کیا بلوچستان سے کہ میں لکی انسان ہوں، یہ بتائیں کہ آگے مجھے کیا ملے گا۔ پیارے دوست، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آگے مجھے آپ کے حالات میں کچھ سختی اور مشکل نظر آتی ہے، باقی اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بہت اچھا اور بہتر ہاتھ ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ 876 نے سوال کیا ہے کہ میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے، اب دوسری شادی میں بھی نوٹس مجھے مل چکا ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، اور دوسری شادی جو ہے نا یہ پوزیشن مجھے بہت اچھی اور بہتر نظر آتی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی آنے والی زندگی انشاءاللہ اچھی اور بہتر رہے گی۔ اقصیٰ نے سوال کیا ہے مانسرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اللہ کے فضل سے یہ شادی چلے گی بھی، اور شادی کامیاب بھی ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ آپ کی اچھی ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، اور پابندی سے تیسرا کلمہ جو ہے اس کی 1 تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کے اوپر مشکلیں مجھے بہت نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔